السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ جیسا کہ ہم سب نے سیرت اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کورس شروع کیا ہوا ہے، تو آج اس کا حصہ دوم ہے، جو یقیناً ہے سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سیرت سیدہ رقیہ کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ وہ کون سے نمبر پہ تھیں، تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی سیدہ زینب سے چھوٹی تھیں، تقریباً 2 سال 3 سال۔ اچھا، یہ اکثر دیکھا ہے کہ صحیح سے کنفرم جو ہے نا احادیث نہیں ملتی، روایات نہیں ملتی، ان کی سن پیدائش کنفرم نہیں ملتی ہیں، تقریباً ہی آتا ہے 2 ہجری 3 ہجری، اس طرح باتیں آتی ہیں۔ تو سیدہ رقیہ جو ہے نا وہ تقریباً بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے سے تقریباً 7 سال پہلے دنیا میں تشریف لائیں۔ تو ذرا ہم غور کریں کہ ایسی کنفیوژنس کیوں ہے؟ کیونکہ کسی کا بھی برتھ ڈے نہیں منایا جاتا تھا، کوئی اسپیشل اینیورسری سیٹنگ نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہ کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ نکاح کب ہوا یا پیدائش کب ہوئی یا پھر وہ کتنے سال کی تھیں۔ یعنی اس چیز کو اسلام میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے کہ کوئی کتنے سال کا ہو گیا ہے، کتنے سال میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ کتنا بڑا تھا چھوٹا تھا۔ ایون کہ دیکھیں اہل بیت کے متعلق ہمیں تھوڑی بہت کنفیوژنس ہے، تو یہ چیز کلیئر ہے کہ برتھ ڈیز منانا، ان کو یاد رکھنا، اس طرح کی چیزوں پہ فوکس کرنا، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب سے چھوٹی تھیں، تقریباً 3 سال، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال پہلے دنیا میں تشریف لائیں۔ اور شکل و صورت کی تو کیا ہی کہنے، پیارے نبی کی بیٹیاں تھیں، خوبصورت ترین شخص، اور اماں خدیجہ وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھیں، تو انتہا کی حسین تھیں، بہت ہی پیاری تھیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عرب جو تھے وہ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، یعنی ان کا یہ سسٹم یہ ہوتا تھا، کچھ بچی 5-7 سال کی ہوئی یا 8 سال 9 سال حد، اس کا جو ہے نا وہ نکاح ہو جاتا تھا۔ تو رخصتی جو ہوتی تھی وہ بعد میں ہوتی تھی، مینس رخصتی بعد میں جب بچی بالغ ہو جاتی ہے پھر ہوا کرتی تھی، لیکن نکاح جلدی ہی کر دیا جاتا تھا۔ تو بالکل اس طرح بھی سیدہ زینب اور کا جو کی طرح جو ہے نا وہ سیدہ رقیہ، ان کا نکاح بھی جو ہے وہ بہت جلدی کر دیا گیا تھا۔ اور ساتھ ہی جو ہے نا ام کلثوم جو 1 سال چھوٹی تھی سیدہ رقیہ سے، ان کا بھی۔ تو جب پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سیدہ زینب کی جو شادی ہے وہ حضرت خدیجہ نے اپنے بہن کے بیٹے ابو لہب سے کر دی، یعنی ننیال میں ایک رشتہ چلا گیا۔ تو ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا لگتا تھا، وہ کچھ رشتہ داروں کو اکٹھے ہو کے آپ کے گھر آ گیا کہ بھئی ایک بیٹی جو تو ہے آپ نے وہ ننیال میں دے دی ہے، اب یہ جو 2 بچیاں نا آپ کی، ان پر ہمارا حق ہے، تو ان دونوں کا نکاح میرے بیٹوں کے ساتھ کر دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ چچا بھی تھے، چچا کے بیٹے تھے آگے سے، اور اس کے بعد وہ سردار بھی تھے، یعنی منصب بھی تھے، تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی سے اپنی دونوں بیٹیاں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کر دیا، یعنی سیدہ رقیہ کا جو نکاح ہے وہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوا، اور جو چھوٹی بیٹی ہیں ام کلثوم، ان کا نکاح عتیبہ سے ہوا۔ تو سب اچھا ہی چل رہا تھا، رشتے ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو وحی کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا اور حق و باطل الگ الگ ہونا شروع ہو گئے۔ تو 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ڈھک چھپ کے دعوت دیتے رہے، یعنی حکم ہی نہیں تھا کھل کے دعوت دے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اعلان جو ہے نا اسلام کی تبلیغ شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے اور پکار کر سب جو ہے وہ کفار کو پکارا، مکہ کے لوگوں کو پکارا، اور ان کو کہا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے تو تم کیا کہو گے؟ ان سب نے کہا ہم تو یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ابو لہب تو تپ گیا، کہنے لگا اے محمد نعوذ باللہ تو تباہ ہو، یوں انگلی کھڑی کر کے تو تباہ ہو، نعوذ باللہ، تو نے ہمیں اس چیز کے لیے اکٹھا کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے جو ہمارا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد کو، اس کو چھوڑ دیں اور بے دین ہو جائیں۔
تو اللہ تعالیٰ کو ابو لہب کی ادا سخت ناپسند آئی اور سورت تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو گئی، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی برباد ہو۔ تو بس پھر ابو لہب تو دشمن بن گیا، کیونکہ سورت بھی نازل ہوگی اور پکی دشمنی چڑھ گئی ایک دوسرے سے۔ اور اس کی جو بیوی تھی ابو لہب کی ام جمیل، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکالیف دیا کرتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی، چن چن کے کانٹے لایا کرتی تھی اور آپ کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ تو اللہ نے بھی کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو این عنصر پہ اٹھائی پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے بھی گلی میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی وہ بھی برباد ہوگی۔ بس پھر کیا تھا، پکی دشمنی پڑ گئی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا طلاق دو بھائی اس کی بیٹیوں کو، اس نے اتنا میرا نام لیا۔ اب جو عتیبہ تھا وہ تو راضی ہو گیا، عتبہ جو سیدہ رقیہ کا جو خاوند تھا، شوہر تھا، انہوں نے کہا میں تو طلاق نہیں دیتا، میں کس بات پہ طلاق دوں، اتنی اچھی لڑکی ہے۔ تو ابو لہب نے کہا اگر تم نے طلاق نہ دی تو میں تم سے اپنے سارے تعلقات ختم کر لوں گا اور تمہارے ساتھ بالکل علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ بس پھر مجبور ہو کر عتبہ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ بلکہ میں سچ کہوں نا، حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ سیدہ کے لائق ہی نہیں تھے، وہ کہاں پاک زادیاں اور کہاں یہ بدبخت لوگ۔ تو اللہ نے ان کا انجام بھی برا ہی کیا پھر، اور یقیناً یہ سیدہ رقیہ کے لائق نہیں تھے۔ بس پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غمگین ہوئے کہ دو بیٹیوں کو اکٹھی طلاق ہوئی تھی جبکہ ان کی رخصتی کا وقت ہو چلا تھا۔ تو ایسے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، جو عثمان بن عفان کے نام سے مشہور ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رقیہ کی شادی کر دی، نکاح کے ساتھ رخصتی فرما دی۔ تو آپ کو پتہ ہے سیدہ تو خوبصورت تھیں، انتہا کی حسین و جمیل تھیں، لیکن عثمان بن عفان بھی کم نہیں تھے۔ ایسا خوبصورت اور مثالی جوڑا تھا کہ واہ واہ، قریش کی خواتین اپنے دانتوں تلے انگلی لے لیا کرتی تھیں، یعنی اتنا حسین اور قابل رشک جوڑا تھا، اور کہا کرتی تھی کہ ایسا جوڑا کہیں نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت اور پرفیکٹ جوڑا تھا۔ بس پھر جو اسلام کی تبلیغ آگے بڑھی تو جو ہے نا، وہ کفار نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، یعنی ان کے اوپر زندگی اتنی تنگ کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا نا، نجاشی، وہ بڑا ہی پولائٹ، بڑا نرم دل اور بڑا غریبوں کا ہمنوا تھا، اور وہاں پہ لوگ بڑے اچھے سے رہ رہے تھے، بڑی عدل انصاف کی حکومت تھی اس کی۔ کافی لوگ جو ہیں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، انہی میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان دونوں نے بھی ہجرت حبشہ کا سفر باندھا۔ تو سیدہ جو تھیں وہ کم عمر بھی تھیں اور معصوم، تو سفری جو تکالیف تھی نا بہت زیادہ تھیں، یعنی ہم لوگ تو جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں بحری جہاز میں، شاید ہم نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، لیکن اب تو بڑی پراسرار زندگی ہے نا، کہ بڑی وہاں پہ بنگلے بنے ہوتے ہیں، اندر سوئمنگ پولز تک بنے ہوتے ہیں، واش رومز تک ہیں، ہر چیز ہے، لیکن تب اتنی سہولیات نہیں تھی۔ سفری جو تھی نا، سفر جو ہے وہ بحری سفر، وہ انتہا کا مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو سیدہ جو ہے نا، ان کو بڑی زیادہ تکلیفیں آئی تھیں، انہوں نے بڑی زیادہ صعوبتیں دیکھیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ تکالیف سے گزری تھی، اتنی کہ ان کا اثر ان کی زندگی تک جو ہے نا وہ باقی رہا تھا، یعنی بیمار ہو گئیں بہت زیادہ۔ اور جب وہ حبشہ پہنچ گئیں تب سب سے بڑا دکھ یہ تھا، ابا جان پاس نہیں تھے، پیاری اماں جان پاس نہیں تھی، بہنوں کو نہیں مل سکتی تھیں، تو یہ کتنا تکلیف تو ہوتا ہے نا کسی کے لیے کہ وہ اپنے میکے سے، اپنے خاندان سے جو ہے نا وہ بچی بالکل جدا ہو جائے۔ خیر وہاں پہ جو ہے نا کچھ سکون کا ماحول میسر آیا، تو یہی بس ٹینشن تھی کہ میرا پیچھے آنا جانا کوئی نہیں ہے، میرے پتہ نہیں ماں باپ، میرے بہن بھائی کس حالت میں ہوں گے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشان تھے، کیونکہ سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی کہ وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، خیریت سے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک عورت وہاں سے آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی بیٹی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ جو ہیں وہ سیدنا عثمان پیدل چل رہے ہیں اور سیدہ رقیہ جو ہے وہ سواری پر ہیں، یعنی
ان کا خامند ان کے ناز و نعمت اٹھا رہا ہے، وہ خوشحال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی۔ حبشہ میں رہائش کے دوران اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے پیارے بیٹے جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ سے نوازا۔ تو یہ ان کی اولاد تھی واحد۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایک دم سے جو ہے وہ حبشہ میں خبر پھیلی، تقریباً یہ 10 نبوی کی بات ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے خاندان سمیت شیب ابی طالب میں رہنے میں مجبور کر دیا گیا تھا۔ یعنی آپ کی زندگی اتنی تنگ کر دی گئی تھی کہ آپ لوگ جو ہے اپنے جو ہے وہ خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں مسحور ہو گئے تھے، جہاں پہ کھانا پانی بہت کم تھا، بڑی ہی مشکل زندگی وہاں پہ گزاری تھی۔ انشاءاللہ اس پر بھی ضرور بات ہوگی، اور ہمارے جو سیرت کے پہلو ہیں اس پر ضرور اندر ان کی بھی سیرت آئے گی، ان کی بھی باتیں آئیں گی، شیب ابی طالب کی بھی۔ تو سیدنا جو ہے وہ 10 نبوی میں یہ سن کر خوش ہو گئے سارے کہ بھئی وہاں پہ تو سارے مسلمان ہو گئے ہیں، تو دوبارہ مکہ واپسی کا سفر باندھا۔ تو جب یہ لوگ واپس آئے تو یوں سمجھ لیں کہ مکے سے ایک سٹاپ ابھی رہتا تھا، یوں ہی سمجھ لیں آپ، یعنی یوں کر لیں کہ یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ لاہور سے پہلے جو شدرا آتا ہے اس طرح کر لیں کچھ آپ مثال، تھوڑا سا رہتا تھا مکہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ خبر تو جھوٹی تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نہیں مسلمان ہوا، بلکہ پہلے سے زیادہ کفار مکہ مسلمانوں کو ایذائیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو اب واپس تو جا نہیں سکتے تھے، کہیں 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کا سفر تھا، بحری سفر تھا، تو پھر مجبوراً مکے ہی آنا پڑا۔ تو جب یہ لوگ مکے آئے تو رات کا وقت تھا، تو چھپتے چھپاتے آئے کہ کہیں پتہ نہ چلے کسی کو، چھپتے چھپاتے سیدہ رقیہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے۔ تو جب رات کو آئے اپنے ابا جان سے ملے، خوش ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملے، سیدہ ام کلثوم سے ملے، دل خوش ہوا، بھائی سے ملے، لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عظیم ہستی جو ہے نا وہ اندر نہیں ہے۔ کون؟ ان کی پیاری اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ بس وہ ایک ادھر سے آئی، ایک یہ پتہ چلا کہ ابھی اسلام تو قبول نہیں ہوا، تیسرا یہ اپنی اماں جان کا صدمہ، تو سخت صدمے سے نڈھال ہوں۔ اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں سخت سے سخت دن تھے، کیونکہ کفار مکہ کے مظالم تو بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جو ہے نا وہ مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سب نے پیچھے سے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح سیدہ رقیہ اور سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا انہوں نے بھی جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں پہ جو ہے نا اپنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہے نا وہیں پر رہائش اختیار کی، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے نا وہ ہجرت لازمی ہو گئی تھی، جو ہجرت کر رہے تھے وہ مسلمانوں میں شمار تھے۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو بیٹا تھا عبداللہ، وہ تقریباً جب 6 سال کا ہوا مدینے میں، تو ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں نا چونچ ماری۔ وہ چونچ اتنی سخت تھی، وہ اتنا شدید زخم آیا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا، اتنا بگڑا کہ آخرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اتنے غم سے نڈھال تھے کہ حد نہیں۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے اس پر۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے باپ سے پیار کرتی ہی تھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دفعہ ان دونوں نے ایک شہد سے ملا جلا کچھ کھانا بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر آپ کے رہنے کی باری تھی۔ تو جب آپ نے اس کو کھایا تو پوچھا کہاں سے آیا، تو فرمایا ام سلمہ کہتی ہیں یہ تو آپ کی پیاری بیٹی نے بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رب العالمین، عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، یعنی تیرے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ہجری ہوئی تو سیدہ کو بخار نے آ لیا۔ تو مدینہ کا بخار تو بڑا سخت تھا بھائی، یعنی اتنا موذی اور خطرناک بخار ہوا کرتا تھا مدینہ کا، جس کو آتا بس آ ہی لیتا۔ تو کچھ وہ پیچھے وہ سفر کی صعوبتیں تھیں جو حبشہ کے سفر کے دوران تکالیف اٹھائیں نا، وہ نہیں گئی تھیں، ان کے اثار دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے، اور وہ بخار میں وہ بہت زیادہ وہ تکالیف ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو ایک لونڈی تھی ام عیاش، وہ سید رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روانہ کر دی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود سیدنا عثمان بن عفان ان کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔
تو جب 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تو یقیناً سب کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ جائیں، جا کے جنگ لڑیں اور جو کہ نا وہ جو بہادری کے جوہر دکھائیں، یا اللہ کی راہ میں شہید ہوں یا مال غنیمت لیں۔ تو اب ذرا غور کریں اس پہلو پر کہ جہاد سے جو ہوتا ہے ضروری کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار 1000 تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ام عیاش ہیں نا، ان کی مائیں ہیں نا ادھر حفاظت کے لیے، عثمان چلیں آپ جہاد کریں، لیکن نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ ادھر ہی ٹھہریں مدینے میں، آپ سیدہ رقیہ کا خیال رکھیں۔ کتنا خوبصورت پہلو ہے۔ تو ہم میں سے کیا کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کرتے ہیں؟ خاندان میں کوئی بھی بیمار ہو جائے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، سسر ہے، ساس ہے، نند ہے، بیوی خدمت کرے، اگر وہ نہیں خدمت کرتی اس کے میکے والوں کو بلا کے یہاں باتیں سنائی جاتی ہیں یا آس پاس کو سنایا جاتا ہے، اس کے فرائض دیکھو پورے نہیں کر رہی، لیکن جب بیچاری خود بیمار ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر چلی جاؤ بھائی، ادھر کوئی نہیں سنبھالنے والا، یا اپنی ماں کو بلا لو، اپنی بیٹی کو بلا، اپنی بہن کو بلا لو، کزن کو بلا لو۔ تو یہ کتنا ناروا سلوک ہے جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا سیرت نبوی سے کتنی پیاری باتیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ غزوہ کے لیے بندے بھی کم ہیں، خادمہ بھی دستیاب ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان کو کہہ رہے ہیں آپ سیدہ کی عیادت کریں، تیمارداری کریں، ان کے پاس رہیں۔ تو عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بھی دل کرتا ہے میں جہاد پہ جاؤں، میرا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا آپ ان کی خدمت کریں، آپ کو پورا غزوہ میں شرکت کا ثواب ملے گا، آپ کا نام جو ہے نا بدری صحابیوں میں آئے گا، لسٹ میں آئے گا، اور ہم جیت کے آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو مال غنیمت بھی ملے گا۔ ان کا نام غزوہ بدر کی لسٹ میں بھی آیا اور مال غنیمت بھی ان کو دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ جیت کے تو زید بن حارثہ جو ان کے منہ بولے بیٹے اور غلام بھی تھے، وہ طبل بجانے کے لیے مدینہ میں داخل ہوئے، آئے واپس کہ ہم تو جیت گئے ہیں، تو آگے سے دیکھتے کیا ہیں کہ سیدہ کی جو قبر ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیت کے ساتھ یہ بہت بڑا دکھ بھی ملا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہیں تھے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سیدہ رقیہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو یہ تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ ہم سب کو ان کی سیرت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔